بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ مرد اگر اچھے ہو جائیں تو کوٹھے خود بخود بند ہو جائیں۔ ضروری نہیں جو بندہ محبت پہ بات کرے محبت کرنے والا ہو۔ قید خانے میں قیدی کتاب لکھتے ہیں، ان کے موضوعات اکثر آزادی ہوا کرتے ہیں۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ کبھی بھی کسی رشتے سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنی طرف سے آپ جتنا چاہو کسی کے لیے کرو، پر یہ بات مت سوچو کہ وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی کرے گا یا پھر ویسا محسوس کرے گا جیسا آپ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب امید ٹوٹتی جاتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے اور آپ کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے کہ آپ کو کتنا درد ہوا ہے۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ عنوان زندگی پر بس اتنا ہی لکھ پایا ہوں، بہت کمزور رشتے تھے بہت مضبوط لوگوں سے۔ تین قسم کے انسان تین چیزوں سے دور رہتے ہیں، غصے والا درست فیصلے سے، جھوٹ بولنے والا عزت سے، جلد بازی والا کامیابی سے۔ آج کل رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ انسان بھی بہت عجیب ہے، نفرت کے اظہار میں تاخیر نہیں کرتا اور محبت کو چھپاتا پھرتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ بس تم اس رب کو راضی کر لو، پھر دیکھنا تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ قابل نفرت ہیں وہ رشتے جو بات بات پہ آزمائش لیتے ہیں۔
سب سے بڑا یوم سوگ اس دن ہوتا ہے جس دن غریب کی دہاڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں نہیں پسند۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کے بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن کے بہتر کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ اور یقین اللہ کی ذات پر۔ لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چیونٹیوں کو کھاتا ہے، مگر جب مر جاتا ہے تو وہی چیونٹیاں اسے کھا جاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، مگر ایک ماچس کی تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو مٹی سے رزق لیتا ہے، مگر جب مر جاتا ہے تو وہی مٹی اسے اپنا رزق بنا دیتی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتی ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتے ہیں۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔
کبھی کبھی کسی ایک کو دل سے اتارتے اتارتے ساری دنیا دل سے اتر جاتی ہے۔